اولاد اور فیملی کی آب حیات ہے۔ مسلمانوں سچ کب بولیں گے؟ آج تو جلسے کے اسٹیج سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مسجد کے محراب سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ ہندوستان سچوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ سچا مسلمان کہاں گیا جس سچوں کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، غالباً 1930 یا 35 کا واقعہ ہے۔ سہارنپور ضلع یوپی میں، سہارنپور میں قصبہ ہے کاندھلا۔ کاندھلا میں ایک زمین جو ہمارے ہندو بھائیوں کی تھی، اس کو کچھ مسلمان دبنگ اینٹی سوشل نے اپنے مسل پاور پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر اس زمین پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے کہا کہ ہماری مسجد کی زمین ہے۔ بڑا آسان کام ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا، ہر مسجد کو کہا جاتا ہے یہ مندر کی زمین ہے۔ تو کاندھلا میں ہندو بھائی کی زمین کو مسلمانوں نے قبضہ کیا اور کہا یہ مسجد کی زمین ہے، مقدمہ عدالت میں چلی گئی۔ انگریز کا زمانہ تھا، پنڈت اور سادھو لوگ بھی گئے، انہوں نے کہا حضور یہ ہماری زمین ہے مندر کی۔ مسلمانوں نے کہا نہیں حضور یہ ہماری زمین ہے مسجد کی۔ جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ کوئی گواہ لاؤ، آپ کو یہ گواہ لاؤ جس کی گواہی ہندو مسلمان دونوں تسلیم کر لے۔ جب یہ سوال انگریز جج کی طرف سے کیا گیا، جب یہ پیشکش کی گئی، تو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے جو سادھو سنت تھے انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہمارے کاندھلا میں ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی مظفر حسین، ہم انہیں گواہی کے طور پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے ہم نے آج تک ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، ہم ان کو گواہی میں دینا چاہتے ہیں۔ انگریز جج نے کہا بہت اچھا، بلائیے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی کو نوٹس گئی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ڈنڈا پکڑ کر کٹہرے میں کھڑے ہوئے۔ انگریز جج نے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیے زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے فرمایا حضور یہ زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے۔ اب کیا تھا؟ فیصلہ تو ہونا ہی تھا۔ انگریز جج نے فیصلہ لکھا، فیصلے کے الفاظ تو سنیے، کیا لکھتا ہے وہ جج؟ وہ جج لکھتا ہے آج مسلمان ہار گیا۔ کیا لکھا؟ آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمانوں آج کون ہے جو اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہو جائے؟ ہم تو زمین کے جھگڑے پر دوسروں کی زمین دباتے ہیں، حج اور نمازی کے ساتھ، نماز کے ساتھ دبا لیتے ہیں۔ ہماری غیرت ڈرتی تک نہیں ہے کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پڑوسی کی زمین دبا لی ہے۔ بس میری قوم کے لوگوں پڑوسی کی زمین دبائے ہوئے ہیں، بھائی سے نفرت ہے بھائی کو، اس پر بھی دلال لوگ دلالی کرتے ہیں دونوں کو لڑانے کے لیے۔ او مسجد کے نمازیوں، تمہیں نیند کیسے آتی ہے سننے کے بعد کہ ہمارے محلے میں 2 بھائی لڑ چکے ہیں؟ کیسے نیند آتی ہے؟ تمہارے اندر یہ غیرت کب جگے گی کہ نمازیوں، مسجد کے مصلیوں، مسجد کے امام صاحبان، اگر آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے محلے میں 2 بھائی لڑ چکا ہے تو نمازیوں اپنے گھر مت جانا، سیدھا ان لڑنے والے دونوں بھائیوں کو ملانے کے لیے چلے جانا۔ اللہ کی رحمت وہاں ملتی ہے، اللہ وہاں سے راضی ہوتے ہیں، مگر یہاں جھوٹ بول کر لڑوایا جا رہا ہے، مقدمے کروائے جا رہے ہیں، گھر گھر میں سود خوریاں چل رہی ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو
ये सूदखोर तार तार कर रहे हैं, और ये मुसलमान बेहतरीन कपड़े और मोबाइल लेकर समझ रहा है कि मैं बहुत इज्जतदार हूं। जिसके घर में औरतों की इज्जत न बची हो, तुम्हारी इज्जत का क्या कहना। सूदखोरी में आज पूरी कौम सूदखोरी में आ चुकी, नौजुबिल्लाह। आप याद रखिएगा, सूदखोरों के साथ अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान किया है। फरमाया कि जो सूद खाएगा उसके साथ कोई और नहीं, अल्लाह की लड़ाई होगी। सूदखोरों के इलाकों में अल्लाह अजाब भेजता है, सैलाब का अजाब। आग घरों में लग जाया करती है, औलादे दुश्मन बन जाया करती है। मेरी कौम के लोगों, तौबा कीजिए कि हम अपने माशरे में सूद को दाखिल होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सूद हराम है और ये अल्लाह का दुश्मन है, मुसलमानों दुश्मन है। इस्लाम को मिटाने की तरकीबों में और तरतीबों में ये सूद भी शामिल है। और आजकल सूदखोरों के भी पैसे कबूल कर लिए जाते हैं कुछ इदारों में। सोचिए उस पैसे को खाकर तैयार होने वाला मौलवी कितना भयंकर तैयार होगा, आप अंदाजा कर सकते हैं। मुसलमानों, मेरी बहनों, मेरी माएं, आज से तौबा करो कि अगर आपको मालूम हो जाए कि कहीं सूद खाया जा रहा है तो आप वहां कदम नहीं रखोगी और वहां कहोगी कि अल्लाह के वास्ते तौबा करो, सूद हराम है, हराम है। हमारी कौम ये तय करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हम झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह सब वादा करते हैं, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मजमा इतना ही है, कुछ लोग हाथ नीचे किए हुए हैं, उनका इरादा भी कन्फर्म है लगता है। अल्लाह मुझे भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए कि हम मुसलमानों के बीच में दिल तोड़कर किसी को रहने नहीं देंगे, बल्कि सबों को मिलाएंगे इंशाअल्लाह, मिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये नौजवानों की जिम्मेदारी है, ये पढ़े लिखे अनपढ़ सबकी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि 70 साल का बूढ़ा कोई काम करे। हो सकता है कि 70 साल का बूढ़ा मिल्लत को लड़ा रहा है और 16 साल का नौजवान मिल्लत को मिला रहा है, तो वो शख्स उस पर लानत होगी और इस नौजवान पर अल्लाह की रहमत होगी। मिलाएंगे इंशाअल्लाह अपनी कौम को, सूद से परहेज करेंगे इंशाअल्लाह। सूद हराम है और इस हराम से खुद भी बचेंगे और अपनी कौम को बचाएंगे इंशाअल्लाह। खुद भी बचेंगे, अपनी कौम को भी बचाएंगे। अब आइए इन सब के साथ अपने अखलाक को बुलंद करेंगे। अजीजान मिल्लत, इस मुल्क की नफरतों को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुसलमान अपने अखलाक को ठीक कर ले। आप जब रास्तों में चले तो लगे कि कोई इंसान जा रहा है। आप बाइक में चले या गाड़ी में चले, पैदल चले, लगे कि कोई इंसान जा रहा है, इंसान की औलाद जा रहा है, जानवर नहीं जा रहा है, बेशरम और बेगैरत कोई नहीं जा रहा है। आप दिल्ली से पैसा कमा कर आओ या बॉम्बे से, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आप सऊदी जाकर कमाओ या कुवैत जाकर कमाओ, खुदा तुम्हें खुशहाली दे, मालदारी दे, मगर मेरी कौम के लोग माल के गुरूर में बेगैरत मत बन जाना, वरना याद रखना बेगैरती से कमाए गए माल अल्लाह को लेने में वक्त नहीं लगता। अपने माल को कमाकर इतने ऊंचे मकान मत बनाओ कि तुम अपने गरीब भाइयों को जलील और रुस्वा कर सको। अपने मकान को इस तरह न बनाओ कि अपने ऊंचे मकान की खिड़की से पड़ोस की गरीब बेटियों की आबरू को झांक सको। मुसलमानों, अपनी दौलत अल्लाह ने दी है, शुक्र अदा करते हुए कहो कि मेरे अल्लाह, ये दौलत भी अमानत है आपकी, ये काम आए दीन के, ये काम आए मिल्लत इस्लामिया के, ये काम आए मुल्क के। दोनों हाथों को खोल दो मुसलमानों, और खोल कर आओ जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करे, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, किसी भी जात और बरादरी के हो। जब रास्ते और सफर में चलिए, आप बाजार में जाए
شہر میں جائیں، جہاں جانا ہو جائیے، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، جہاں بھی جائیے، لیکن اپنے کردار کو یہ ظاہر کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح مت تھوکو کہ دوسرے لوگ کہیں کہ کیسا انسان ہے، اس کو انسان کی طرح تھوکنا بھی نہیں آتا۔ اے لوگوں، اس طرح پانی منہ میں لے کر کلیاں نہ کرو کہ دوسروں کے کپڑے خراب ہو جائیں، اور اس طرح کھڑے ہو کر وضو مت بناؤ جیسے تم نماز نہیں پوری قوم پر احسان کرنے جا رہے ہو۔ منہ میں گٹکا رکھتے ہو، تمباکو رکھتے ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، اپنے حسین چہرے کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اس نشے کی عادت ڈال کر کیوں اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اپنے گھر کی عورتوں کو ستا رہے ہو؟ جب کوئی مرد کسی عورت پر ظلم کرتا ہے یا کوئی عورت مرد پر ظلم کرتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کچھ تو ڈرو، میرے نام پر تھوڑے دن کے لیے تم لوگ ایک ہوئے ہو، پھر الگ الگ ہو کر ہمارے پاس لوٹ آنا ہے، اپنی اپنی قبروں میں چلے جاؤ گے۔ میاں بیوی کا ساتھ کتنے دنوں کا ہے بھائی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ ظاہر ہے دو اجنبی آئے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کی کھٹی میٹھی یادوں کو برداشت کرتے رہے، اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اور ماں باپ بھی یہ سمجھ لے کہ گھر میں جب بہو آتی ہے تو لڑکے کی ماں خود کو ساس نہ سمجھے بلکہ دروازے پہ کھڑی ہو کر کہے میری بیٹی تو بیٹی آئی ہے، میں تیری ساس نہیں تیری ماں کھڑی ہوئی ہوں۔ گھروں میں جس دن لوگ گھروں میں ساس بنتی ہے وہاں سے نفرتیں شروع ہوتی ہیں، اور جس دن ساس ماں بن جائے، سسر باپ بن جائے، اس گھر میں بہو نہیں بیٹی آتی ہے، نفرتیں نہیں محبتیں ہوتی ہے، جھگڑا نہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آج مسلم معاشرہ اندر سے تانا بانا بکھر چکا ہے ہمارا۔ اوپر سے تو ہم بڑے سمارٹ نظر آتے ہیں، اوپر سے تو ہم بڑی بلڈنگ اور گھر والے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ہم اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ایک معمولی سی لالچ دے کر کسی کے بھی گھر پر ہاتھ ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی بھی شخص، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک پہ کون کہاں سے چیٹنگ کر رہا ہے کس شہر سے کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے گھر کی آبرو کس طرح نیلام ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے آبرو ریزی کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے حیات کو اپناتے ہوئے لوگوں کے لیے رحم دل بن جائے۔ جو آدمی انسانوں کے لیے ظالم بن جاتا ہے اسے معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس آدمی کو معاشرہ قبول کرتا ہے جو رحم دل بن کر رہے، جو شیریں زبان بن کر رہے۔ جس کی زبان خراب ہو، جس کا دل خراب ہو، وہ چاہے وقت کا جتنا بڑا بھی علامہ ہو، اسے معاشرے میں عزت نہیں ملتی۔ عزت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبانوں کو ٹھیک کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی زبانوں کو میٹھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ان پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی گجرات کے بڑودرا میں صحابہ کا قافلہ اترا تھا۔ اس وقت گجرات کے بڑودرا میں کوئی مسلمان نہیں تھے، سارے ہمارے ہندو بھائی تھے، سارے ہندو بھائی۔ اس ملک میں ہر جگہ نفرت ایسا نہیں ہے۔ آپ جہاں جہاں محبت پیش کرتے ہیں وہاں سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک بڑی لاجیکل بات ہے، اس کو سائنس بھی ایکسپٹ کرتی ہے اور ہم تو مانتے ہی ہیں۔ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اندھیرا کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ روشنی
जहां नहीं है वह अंधेरा है। अंधेरे को खत्म करने का तरीका क्या है? रोशनी। सिंपल, चिराग जला दो, रोशनी आ जाएगी। नफरत बोलकर कोई चीज नहीं है। असल में मोहब्बत की कमी ही नफरत का वजूद है। मोहब्बत की कमी नफरत का वजूद है। और मोहब्बत की सल्तनत पे अल्लाह ने मुसलमानों को हुकूमत दी है, मगर ये शहंशाह बड़ा बेईमान हो गया है, जिसकी वजह कर नफरतों की आंधियां चल रही हैं। अगर ये मोहब्बत के सल्तनत के शहंशाहों मुसलमानों, तुम अपनी छुपी हुई मोहब्बत को बाहर निकालो और आओ इंसान के काम आ जाओ, इंसान के काम आ जाओ। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि इस मुल्क के अखबारों में जब पढ़ता हूं कि एक 7 साल की बच्ची, हमारे हिंदू भाई की बेटी, भात भात कहकर गरीब बच्ची भूख से मर जाती है, तो उस वक्त मैं सोचता हूं कि अल्लाह, इस मुल्क का मुसलमान अल्लाह को क्या जवाब देगा कि जिस मुल्क में तुमने पेट भरकर खाना खाया था, उसी मुल्क की एक गरीब की बेटी भूख से मर जाती है। मुसलमानों, अगर इस मुल्क में एक मुर्दा बीवी की लाश, एक बीवी के जनाजे को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से, गरीबी की वजह कर बाप और बेटा एक औरत की लाश को कांधे पे उठाकर लेकर जा रहा है, तो मैं सोचता हूं हिंदुस्तानी मुसलमानों, कयामत के दिन तुम खुदा को क्या जवाब दोगे? तुम क्या जवाब दोगे कि अल्लाह ने तुम्हें दर्द दिल के लिए पैदा किया था? मुसलमानों, अपने इलाके की खबर लो। खबरदार मेरी कौम के लोगों, अपनी मोहब्बत की हुकूमत को उजागर करो। ये दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मोहब्बत की भूखी है। तुम ही बेवफा बन चुके हो। आज भी इस मुल्क में ऐसी मस्जिदें हैं जिसकी रखवाली हमारे गैर मुस्लिम भाई करते हैं। इसी बड़ोदरा में जब मुसलमानों का काफिला उतरा, तो नौजवान अरब मुसलमान अपने घरों से दूर तिजारत के लिए जब आए, बड़े बड़े उनके जहाज और कश्तियों ने लंगर डाला और उन्होंने मीना बाजार लगाई। बड़ोदरा में हमारे हिंदू भाई, राजा भी हमारे हिंदू भाई, मुसलमानों ने मीना बाजार लगाई। इधर घोड़ा बिक रहा है, उधर जेवर बिक रहे हैं, इधर यमनी चादर बिक रही है, उधर खजूरें बिक रही है, तो जैतून बिक रहे हैं। अरब के सामान बेचने के लिए आए। पूरे इलाके में शोर मच गया कि अरब के कुछ खूबसूरत नौजवान आए हैं, बड़े ईमानदार हैं, बोलते हैं तो जबान से शहद टपकती है, इतने खूबसूरत है कि उनके चेहरे को देखो तो गुलाब का फूल मालूम होता है। ईमानदार इतने हैं कि झूठ नहीं बोलते। और नमाज का जब वक्त होता है तो एक मुसलमान अजान देता है, सारे मुसलमान अपनी दुकानों को खुली छोड़ देते हैं और मैदान में जमा होकर एक अल्लाह की परस्तिश करते हैं, एक अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। और हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, अपने मुल्क के लिए अल्लाह से शांति की प्रार्थनाएं करते हैं, अमन व अशांति की दुआएं करते हैं। ये बात फैलते फैलते जब बहुत दूर तक चली गई, तो बड़ोदरा के राजा, हिंदू भाई के घर की महिलाएं, उनकी घर की कन्याएं, उनके घर की बेटियां, बहू, वो सब बाहर निकल आई शॉपिंग करने के लिए। जाहिर है महाराज के घर की औरतें थी। जब बाहर आई, मुसलमानों की दुकानों पे खड़ी हुई, तो सारे मुसलमानों ने अपनी नजरों को नीची कर ली, सारे अरब नौजवानों ने अपनी निगाहों को नीची कर ली। अब वो हिंदू भाई की औरतें पूछ रही, भैया ये चादर कितने की है? मुसलमान नजर झुका कर कहता है, बहन ये इतनी की है। वो पूछती है, भैया ये जेवर, ये गले का हार कितने का है? मुसलमान नजर झुका कर कहता है, मेरी बहन ये इतने की है। बहुत देर के बाद उसमें से एक औरत कहती है, ओ मुसलमान भाई, हमारे चेहरे इतने खराब तो नहीं है कि तुम नजर नहीं उठाते हो? क्या वजह है कि तुमने नजर झुका कर रखी है? तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? तुम नजर झुका कर क्यों बात करते हो? उन मुसलमान नौजवानों की आंखों से पानी आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बहन, बात दरअसल ये नहीं है कि तुम कौन हो, सच्ची बात तो ये है कि हम जिस रसूल के मानने वाले हैं, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कारोबार करने की इजाजत दी है, तिजारत करने की इजाजत दी है, दूसरों के माँ बहनों को देखने की इजाजत नहीं दी।
مسلمانوں، ہماری تمہاری آنکھوں میں حیا کب آئے گی؟ کیا راستے پہ چلتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیادار نگاہوں کو دیکھ کر سڑک کے مسافر یہ کہے کہ سبحان اللہ، یہ مسلمان جا رہا ہے جو راستہ دیکھتا ہے، دوسروں کی ماں بہن کو نہیں دیکھا کرتا؟ یہ حیا کب لاؤ گے مسلمانوں؟ مدینے کے اندر ایک یہودی کا قافلہ باہر تجارت کو جانے کو تیار تھا، سامان باندھ دیے گئے، سواری تیار ہے، کھانا تیار ہے، 4 مہینے کے لیے تجارت میں باہر جانا ہے، مگر ایک شخص تیاری کے باوجود نکل نہیں پا رہا ہے، اور اس ایک آدمی کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہاری دقت کیا ہے؟ اس نے کہا میری دقت میری جوان بیٹیاں ہیں۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ میری دقت میری جوان بیٹیاں ہیں، میں 4 مہینے باہر رہوں گا، اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر جاؤں؟ میری قوم کے لوگوں، ایک یہودی کہہ رہا ہے میں 4 مہینے باہر رہوں گا، اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر جاؤں؟ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کو اپنی بیٹی کی عزت پیاری ہوتی ہے میرے بزرگوں۔ وہ یہودی کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑوں؟ لوگوں نے کہا اپنے رشتہ داروں کے گھر چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا مجھے اپنے رشتہ داروں پہ بھروسہ نہیں ہے، میری بیٹیاں جوان ہیں۔ تو ایک بوڑھا یہودی کہتا ہے اگر بھروسہ چاہیے تو اپنی بیٹیوں کو پھر کسی مسلمان کے گھر میں رکھ دو۔ وہ یہودی اپنی بیٹیوں کو لے کر پڑوس میں ایک صحابی کے گھر میں آتا ہے، آواز دیتا ہے اے فلاں، وہ صحابی باہر نکلتے ہیں، فرماتے یہودی بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے میں 4-6 مہینے کے لیے تجارت میں جا رہا ہوں، کیا میری بیٹیوں کو امانتاً تم اپنے گھر میں مہمان رکھ سکتے ہو؟ صحابی اے رسول، وہ مسلمان فوراً گھر سے باہر نکلے اور اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ بیوی یہ میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آج سے ہمارے گھر میں رہیں گی، جب تک ان کے باپ واپس آ کر اپنی بیٹیوں کو نہیں لے جائیں گے میں بھی اپنے گھر کے اندر نہیں آؤں گا۔ ضرورت کی چیزیں مجھے بتا دینا، میں مسجد میں لیٹ جایا کروں گا۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں جب تم نے دشمنوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، تم نے یہودیوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ آج تمہارے محلے میں تمہارے بہن کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آج تمہارے محلے میں تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تم دلی رہو یا بمبئی رہو، دنیا کے کسی کونے میں رہو، مسلمان بن کر رہنا، اپنی نظروں کو ایسی بے حیائی مت کرنا، کیونکہ تمہارے گھر میں بھی تو عورتیں رہتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عزیزان ملت، نیکی ہو یا گناہ، ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک اور سچا اور مثالی مسلمان بنائے کہ اس ملک میں نفرتوں کے تمام دیواروں کو گرائے جا سکتی ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والی میٹھی زبان لے کر آئے۔ آئیے آج سے کوشش کریں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جب جگے تب سویرا۔ آج اگر یہ مجمع طے کر لے کہ انشاءاللہ میں ایک مثالی مسلمان بن کر رہوں گا، دنیا کیا کرتی ہے مجھے اس سے مطلب نہیں، میں تو بھلا کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر خوشحالی کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بڑے سخی ہیں، ماشاءاللہ۔ سخی لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بتانے والے نے مجھے یہ بتایا کہ یہاں کے مردوں سے زیادہ عورتیں ہماری سخی ہیں، ماشاءاللہ۔ کیوں نہیں؟ اسلام پر سب سے پہلے مال جس نے خرچ کیا تھا وہ کوئی مرد تو نہیں تھا، وہ ایک عورت ہی تو تھی۔ اس کی نسبتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مشفق حضرت مولانا جمال اللیل ندوی صاحب، ان کے رفقا اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگ جس مقاصد کے تحت مسجد اور قبرستان کے نظم کے تعلق سے سوچ رہے، فکر کر رہے، اللہ ان راہوں کو آسان بنا دے۔ اور میں ظاہر ہے کہ فکر آخرت کانفرنس ہے،
تو قبرستان، بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قبریں شخصیتوں کو نہیں پہچانتی ہیں، قبریں مکھیا جی کو نہیں پہچانتی ہیں، قبریں بدھائک جی کو نہیں پہچانتی ہیں، قبریں سانسد جی کو نہیں پہچانتی ہیں، قبریں منتری جی مولانا صاحب کو نہیں پہچانتی ہے، قبریں علامہ صاحب کو نہیں پہچانتی ہے، قبریں عورت اور مرد کو بھی نہیں پہچانتی ہے۔ قبر صرف ایک چیز جانتی ہے، بابو آئے ہو، اللہ راضی ہے تو یہ مہمان خانہ، اور اللہ ناراض ہے تو یہ عذاب خانہ ہے۔ اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے سلامتی کی جگہ بنا دے۔ آپ حضرات سے اللہ خوب دین کا کام لے۔ ایک درخواست کر جا رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، بڑا احسان ہوگا آپ سب کا۔ جزاکم اللہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔